باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حمد کا جو دوسرا لیکچر ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ کل کے لیکچر میں ہم نے پہلے 3 اشعار کا ذکر کیا تھا، اور کل کے لیکچر میں تھوڑی سی چونکہ ہم اتنے ماہر نہیں ہیں اس کام میں ابھی، تو تصویر جو میں نے کھینچی تو وہ 5 اشعار کی تصویر کھینچی گئی، تو مجھے لگا کہ 5 ہی ہے۔ میں تصویر کو دیکھ کے چونکہ تشریح کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ اگر پہلے 3 آئیں گے یا آخری 3 آئیں گے، تو یہ ابھی میں نے دیکھا ہے کتاب سے، تو یہ اس کے اندر کل 6 اشعار ہیں۔ یہ کل کی تصویر میں نہیں آئے تھے، تو 6 اشعار ہیں۔ تو امتحان میں یہ تو سیدھا سیدھا حساب ہو گیا، امتحان میں یا پہلے 3 آ جائیں گے اور یا آخری 3 آ جائیں گے۔ پہلے 3 کی تشریح میں نے کل کی تھی اور اگلے 3 کی تشریح میں آج کرتا ہوں۔ اور اگلے 3 میں جو پہلا شعر ہے، اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کے گل بانگے ہزار۔ اب شعر جو حمد ہے اس میں تو ایک ہی موضوع چل رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی تشریح بہت آسان ہوتی ہے۔ غزل کی بھی آسان ہوتی ہے، تشریح کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہوتی۔ بعض بچے اس کے لیے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور کبھی نوٹسوں کی تلاش میں گھومتے پھرتے ہیں اور کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے، اور وہ پریشان۔ دراصل ان کی پریشانی کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ذخیرہ الفاظ، جسے انگریزی میں ووکیبلری کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ انہیں جملہ بنانا نہیں آتا، انہوں نے محنت کم کی ہوتی ہے، اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ جو ذہین بچے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی اس طرح کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ ہر کام کو خود کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بنی بنائی جو چیزیں ہوتی ہیں، بنی بنائی چیزیں، ان پر وہ فوکس نہیں کرتے، بلکہ وہ خود سے محنت کر کے چیزیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے علامہ نے کہا نا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، تو زندہ شخص تو اپنی دنیا خود پیدا کرتا ہے نا۔ بنی بنائی چیز پہ عمل کرنا تو وہ تو نقالی ہو جاتی ہے، وہ تو نقل کرنا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال میں بتا رہا تھا کہ ہم تشریح اس کی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہی موضوع ہے، وہی بار بار ہم نے رپیٹ کرنا ہے۔ تو ماہر القادری کہتے ہیں اب یہ دوبارہ نہیں ہم لکھیں گے اس کے اوپر کہ یہ شامل نصاب ہم سے لیا گیا، یہ پیپر میں ہم صرف ایک مرتبہ لکھیں گے، دوبارہ نہیں کریں گے، وہی تشریح کو آگے بڑھائیں گے کہ اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا۔ ماہر القادری کہتے ہیں کہ ہم سب جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہمہ وقت اسی مالک کی، اپنے خالق کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ ثنا بھی حمد کو ہی کہتے ہیں، تعریف کو کہتے ہیں، بڑائی کو کہتے ہیں، خوبی کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو شاعر ہے وہ بتا رہا ہے، آبشاروں کا ترنم ہو کے گل بانگے ہزار۔ وہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ آبشار کا جو ترنم ہے نا، وہ اگر اس کو ڈی کوڈ کیا جائے، یعنی اس کو سمجھا جائے، تو وہ بھی دراصل اللہ ہی کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو بلبل کی گل بانگے ہزار کا مطلب ہے، گل بانگ بلبل کے چہکنے کی آواز کو کہتے ہیں۔ تو گل بانگے ہزار کا مطلب ہے کہ جتنی بھی بلبلیں چہچہاتی ہیں، ان سب کی چہچہاہٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا ہی موجود ہے۔ میں نے کل کے لیکچر میں بتایا شاید، یا نہیں بتایا، اگر اصل میں یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، جو ریکارڈنگ میری ڈیلیٹ ہو گئی تھی نا اس کے اندر، کہ اگر آپ دیکھیں کبھی کہ صبح اور شام جو ہے اس کے اندر، صبح اور شام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک خاص نظم پایا جاتا ہے۔ یہ جو پرندے ہوتے ہیں، پرندے صبح کے وقت ہی آپ کو چہچہاتے دکھائی دیتے ہیں، آپ کو کبھی صبح کے علاوہ ان کی چہچہاہٹ دکھائی نہیں دیتی۔ وہ صبح کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات، ان میں انسان کے علاوہ اس کی تمام مخلوق ایک خاص نظم کے تحت اس کی حمد اور ثنا بیان کرتی ہے۔ اور میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا، دوسرے میں بھول گیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اپنے اصحاب کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تو دیکھا کہ رک گئے اور کہا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے وہاں پاس سے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں اتاریں اور ان کے اوپر گاڑ دیں قبر پر، اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز رہیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی اور قبر والوں کے عذاب میں کمی اور تخفیف ہوتی رہے گی۔ یعنی اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، سرسبز پتے، درخت، حتیٰ کہ پتھر، حجر جسے کہتے ہیں، حجر و شجر، حجر پتھر اور شجر درخت، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اسی خالق اسی مالک کی سارے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، چاہے آبشاروں کی ترنم میں بیان کریں، چاہے بلبل کی آواز میں بیان کریں۔ تو شاعر مختلف حوالوں سے اپنے اللہ کی شان بیان کرتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس کی طرح طرح سے خوبیاں بیان کرتا ہے۔ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیان کر، اسی خالق کو پکار۔ پھر آگے نصیحت کرتے ہیں، آگے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب آیات الہی ہیں۔ آیات آیت کی جمع ہے، اور آیت کا لغوی مطلب ہے نشانی۔ آیت کا لغوی مطلب کیا ہو گیا؟ نشانی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ سب آیات الہی ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں،
یہ جو مخلوق جو طرح طرح کی دکھائی دیتی ہے، طرح طرح کے رنگ دکھائی دیتے ہیں، اے انسان ذرا غور سے دیکھ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی تو ہیں، یہ نشان بیان اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے کے نشان ہیں۔ ان نشانیوں پہ غور کرتا ہوا تو ان کو بنانے والے کی طرف پہنچ سکتا ہے۔ ذرا غور سے ان پر دیکھ، ان پر غور کر، اس کی پھر حمد بیان کر۔ جب ان پر تو غور کرے گا تو یقیناً تو پھر اس کی حمد بیان کرے گا، اور پھر تو جب حمد بیان کرے گا تو اس خالق کو ہی پکارے گا، کیونکہ وہی تمہارا محبوب حقیقی ہے، اور وہی منزل حقیقی ہے ایک انسان کی، ایک مسافر کی۔ پھر آخری شعر میں کہتے ہیں اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اسی کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں نے 2 اشعار کی تشریح کا صرف مفہوم بتایا ہے، اور اس میں نے مزید تفصیل بیان نہیں کی۔ تفصیل وہی ہے، اسی طرح کی آپ مختلف حوالہ جات اس کے اندر دے سکتے ہیں۔ میں اگر کلاس میں بیان کرنا شروع کروں تو پورا پیریڈ ایک شعر کے اوپر لگایا جا سکتا ہے، لیکن اب مجبوری ہے کہ ہمیں اس میڈیم کے ذریعے بڑی مختصر بات کرنا پڑتی ہے، اور کچھ آگے مشق کے لیے بھی وقت بچانا پڑتا ہے۔ تو صنعت کا مطلب ہے کاریگری، اس کی صنعت یعنی اس کی کاریگری، نمونے کا مطلب ماڈل یعنی اس کا ایک شاہکار، اور اس کے بعد لفظ لکھا ہوا ہے نکہت، یہ لفظ ہے نکہت، نکہت خوشبو کو کہتے ہیں۔ رنگ کا مطلب رنگ ہے، اور کرشمہ کا مطلب یعنی معجزہ کہہ سکتے ہیں یا شاہکار کہہ سکتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اسی کی صنعت یعنی اسی کی کاریگری کے یہ سارے نمونے ہیں۔ یہ جو درخت نظر آتے ہیں، جو آسمان، زمین، ستارے، سیارے، پانی، مٹی، انسان، جن، نہ نظر آنے والی چیزیں، یہ ساری اس کی صنعت کے نمونے ہیں، کاریگری کے نمونے ہیں۔ وہی خوشبو کو پیدا کرتا ہے، وہی رنگوں کو پیدا کرتا ہے، اسی کے قدرت کے یہ کرشمے ہیں، یہ اسی کی نشانیاں ہیں۔ خزاں بھی اسی کی نشانی ہے اور بہار بھی اسی کی نشانی ہے۔ موسم گرما کی شدید تپتی ہوئی لو اور صحرا اور گرم موسم، یہ بھی اسی کی نشانی ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے۔ بہترین خوبصورت سردی کا اور چمکتی ہوئی دھوپ کا موسم، یہ بھی اسی کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس کی تشریح میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی قوم کو ہمیشہ کے لیے عروج نہیں ہے، اور کسی بھی قوم کو ہمیشہ کے لیے زوال نہیں ہے۔ اسی طرح نہ ہمیشہ دن رہتی ہے اور نہ ہمیشہ رات رہتی ہے، نہ ہمیشہ خوشبو نہ ہمیشہ بدبو، نہ ہمیشہ زندگی میں یکسانیت رہتی ہے اور نہ ہمیشہ تنوع رہتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی بھی اسی طرح بدلتی رہتی ہے۔ کبھی بادشاہ ایک قوم بن جاتی ہے۔ آپ کو میں نے وہ جو لیکچر ڈیلیٹ ہو گیا تھا شاید اس میں، یا پھر میں نے سر سید احمد خان کے مضمون کو پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ جس وقت اسلام دنیا میں آیا تھا 570-71 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آج سے 1500 سال پہلے۔ اس وقت یورپ جو تھا وہ جہالت کی گہرائیوں میں گر رہا تھا، وہ اس کو ڈارک ایجز کا نام دیتے تھے۔ اس وقت وہ پڑھنے پڑھانے اور اسکول کالجز کو بالکل فضول کام سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں بہت سخت قسم کا ایک معاشرہ تھا، ظلم و ستم کا۔ اسلام آیا، اسلام نے روشنی دی، رہنمائی کی، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے پھر سائنسی ترقی کی، علوم حاصل کیے۔ تو لیکن پھر ایک وقت یہ آیا کہ مسلمان پھر جو ہے وہ اپنے اصل مرکز سے ہٹ گئے، اور مسلمان جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں آج کے دور میں پہنچ گئے ہیں۔ اور آج دیکھیے یورپ جو ہے وہ علم کی روشنی سے جگمگا رہا ہے، اگرچہ وہ علم کی روشنی کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی تھی، اور مسلمانوں کی بنیاد پہ انہوں نے یہ عمارت قائم کی ہے۔ لیکن بہرحال مسلمان بعد میں اس اپنی عظیم الشان ورثے کی حفاظت نہیں کر سکے، اپنے عمل میں استقامت یا استقلال نہیں لا سکے، اور اپنے عمل سے ہٹ گئے، لہذا قدرت کے قانون کے مطابق ان سے اقتدار لے لیا گیا۔ تو تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ جو محنت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے گا۔ اس کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمانوں کے لیے ہی صرف ترقیاں ہیں۔ کہاں ہیں مسلمانوں کے لیے ترقیاں؟ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں پچھلے 200-250 سال سے، تو مسلمان زوال کی اور پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک نظم تھی، اس کی تشریح کے کچھ حصے جو ہیں وہ اگر میں آپ کے لیے یہ میں نے کچھ ایک کتاب سے یہ لگائے ہیں، تو اگر کسی کو چاہیے ہوں گے تو مجھے آپ بتائیے گا۔ تو یہ میں وہ اس کی جو میں نے بنائی تھی آپ کے لیے، یہ ایک کتاب ہے، اس کے اوپر ایک تشریح لکھی ہوئی ہے کسی ایک شعر کی۔ تو اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو تصاویر بھیج دوں گا اس کی۔
ویسے میں نے بتایا ہے کہ جو تشریحات ہیں وہ تو اتنی بڑی بڑی لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر مختلف علامہ اقبال، مظفر وارثی کے انہوں نے کلام بھی لکھے ہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل پیدا کیا ہے. کیوں؟ ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے یعنی حسین ہے، و یحب الجمال، اور حسن کو پسند کرتا ہے اور وہ حسین چیز ہی بناتا ہے. لیکن بدنمائی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے نہیں جسے اس نے نہیں بنایا ہوا. لیکن بدنمائی کے بنانے کا پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حسن کو پسند کرتا ہے تو پھر بدنما چیزیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ بھائی وہ بدنما بنائی ہیں تو وہ دوسری آپ کو حسین لگی ہے نا، بو بنائی ہے تو خوشبو حسین لگی ہے نا، رات بنائی ہے تو دن کا پتہ چلا ہے نا، برائی بنائی ہے تو اچھائی کی قدر و قیمت محسوس ہوئی ہے نا. تو یہ اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ آج ہم نے اس کو پڑھا ہے. اس کی جو مشق ہے اس میں اس کی تصویر میں کھینچ نہیں سکا، اور اگر میں نے ڈسکنٹینیو کیا اس کو، یا میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ چلیں آپ کی موجودگی میں تجربہ کر لیتے ہیں کوئی. اس کی جو مشق ہے اس کی تصویر اصل میں نہیں کھینچ پایا، تو اس کا پہلے جو 1 2 3 4 سوال ہیں بہت آسان ہیں، وہ اسی کی تشریح کے اندر سے ہیں. پہلا شعر ہے سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، تو تشریح میں نے کر دی ہے اس کی. پھر جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے تو ان صفات کا اللہ تعالیٰ کا جو ہے آپ نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. تو اس کے بعد حمد کی تعریف وہ بھی بتائی تھی آپ کو شروع میں. قواعد کے حوالے سے جملے درست کریں. یہ سوال کر لیں، اگر آپ کر سکیں تو کر لیں، ورنہ بے شک آپ اس کو چھوڑ دیں. پھر اس کے قوافی لکھیں، یعنی اس کے قافیے لکھیں اس نظم کے. تو وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اقرار، پکار، نقش و نگار، پکار اور بہار، یہ مختلف اس کے قافیے ہیں. ہم کا خلاصہ لکھیں تو خلاصہ ایک پیراگراف میں آپ نے لکھ دینا ہے. 4 نمبر کا آئے گا، اگر آئے گا تو ویسے بہت کم آتا ہے، نہ ہونے کے برابر آتا ہے. اور خلاصے میں یہی ہے کہ اس نظم میں ماہر القادری جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں. ان 2-3 اشعار کی تشریح آپ لکھ دیں گے تو خلاصہ ہو جائے گا. پھر آخر میں انہوں نے ایک بتایا ہوا ہے، آپ اپنی کتابیں سامنے رکھیں، صفحہ نمبر 116 میں بتا رہا ہوں اس وقت. تو اس میں نظم کے لفظی معنی ہیں پرونا، جیسے موتی لڑی میں پروئی جائے. اس کا انہوں نے یہ لغوی معنی بتائے ہیں، لفظی اور لغوی دونوں کا ایک مطلب ہے. اور ادب کی روح سے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں. کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے ہوئے اشعار کو نظم کہتے ہیں. یہ اس کا انہوں نے بتایا ہے عام مطلب. اور پابند نظم وہ ہوتی ہے جس میں وزن اور بحر کے ساتھ قافیہ اور ردیف کی پابندی ضروری ہوتی ہے. ایک آزاد نظم ہوتی ہے جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی. تو یہ مشق آپ مکمل کر لیں. اس کے بعد میرا خیال ہے عید کی چھٹیاں ہو جائیں گی، یا شاید یہ جب بھی آپ کو موقع ملے. تو یہ زیادہ کام نہیں ہے، اس کو کام کو ساتھ ساتھ جو ہے رجسٹر ایک بنا لیجئے، اس رجسٹر پہ کرتے جائیے اور مجھے اس کی تصویریں بھیجتے جائیے. تو یہ ہمارا آج کا مختصر سا ایک 2 لیکچرز میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے جو بھی سبق آئے گا وہ پڑھیں گے. اللہ حافظ.